بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سے لوگوں کو خواہ مخواہ مطلب جو ہے علم ہوتا نہیں ہے، لیکن تنقید کرنا جو ہے ان کی فطرت بن گئی ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی ملاقات جو ہے طرح طرح کے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اب ان پر جو ہے بات ہوئی صوفیہ کرام کی خدمات پر اور تصوف پر، تو انہوں نے انکار کر دیا، بولا بھائی تصوف جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام میں جو ہے وہ تصوف نام کی کوئی چیز جو ہے تھی نہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جن کا جو ہے بس وہ ہلکی پھلکی کتابیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، متاخرین کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو بنیادی کتابیں جو مصادر کی حیثیت رکھتی، جو ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں سے ان کا دور دور سے کوئی رشتہ ہے نہیں، تو یہ کیسے جانیں گے کہ بھئی تصوف قرآن اور احادیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اب جبکہ اگر پڑھا جائے، اگر کوئی کھلے دل کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو پڑھے تو وہ ہر آیت میں تصوف کے نور کو پائے گا، اور اس کی دلیل جو ہے اس کو وہ ملتی جائے گی۔ لیکن منکرین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے جس طریقے سے ہدایت کا دروازہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بند ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ تصوف کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ قرآن وہی ہے، اور صوفیہ کرام بھی اسی سے جو ہے تصوف انہوں نے نکالا ہے، اور کتابیں جو ہے بھری پڑی ہے۔ آپ عوارف المعارف اٹھا کے دیکھیں، مکتوبات صدی اٹھا کر دیکھیں، مکتوبات امام ربانی دیکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھیں، قرآن احادیث کی کتنی چیزیں جو ہے ان لوگوں نے بطور دلیل جو ہے وہ پیش کیا، کہ ذکر کو ثابت کیا، صحبت صالحین جو ہے اس کو یہ قرآن میں نہیں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یہ کیا ہے؟ یہ صحبت صالحین کی ترغیب اللہ نے نہیں دی ہے؟ تو یہ تو جگہ جگہ ہے، اور ہر آیتوں میں جو ہے تصوف جو ہے وہ دکھتا ہے۔ تو اب میں وہ دیکھ رہا تھا وہ تفسیر مظہری، اب یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے بزرگ ہیں، بہت بڑے علم کے پہاڑ ہیں۔ آج تو علم کا جو ہے لوگوں نے یہ کر لیا ہے، بخاری تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ بنا پھر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو کہا تھا کہ یہ امام بہقی وقت ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس کہ ان کو امام بہقی ہی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی شخصیت جو ہے مطلب جو انہوں نے جو تفسیر مظہری بھی جو لکھا، اور تفسیر مظہری کے نام سے بھی جو ہے اب دیکھیے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں، اور انہی کے نام پر جو ہے یہ تفسیر مظہری جو لکھی گئی، ذرا پڑھ کر اس کو دیکھیں کہ احادیث اور مطلب جو دلائل کا انبار ہے، جس کو چیلنج کرنا جو ہے وہ کسی عامی شخص کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب ذرا پڑھیں اس کو، اور اس میں دیکھیں کہ تصوف ہے یا نہیں ہے، اور جو صاحب تفسیر ہیں انہوں نے دلیل کے طور پہ جو ہے وہ قرآن ہی کی جو ہے تفسیر میں وہ تصوف کا ثابت کیا ہے کہ نہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا تو کچھ چیزیں جو میری نظر سے گزری، تو یہ خواہش ہوئی کہ اپنے بھی جو سامعین جو ناظرین ہیں ان سے جو ہے یہ شیئر کیا جائے۔ اب ایک آیت سورہ اعریٰ کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، تو آیت نمبر 14-15، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرماتے ہیں صاحب تفسیر مظہری کہ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں سلوک کی منازل کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی توبہ و تزکیہ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان قد افلح من تزکا اشارہ کرتا ہے۔ اصل میں تصوف تو ایک باطنی علوم ہے، اور اس پہ جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو قرآن کی کوئی آیت سے آپ استدلال نہیں کر پائیں گے کہ وہ تصوف وہاں دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ دوسری منزل زبان، دل، روح اور سر سے دائمی ذکر کرنا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو کہ بھئی یہ سب چیزیں کیا ہے، تو یہ جب تک آپ کسی شیخ اور مرشد کی صحبت میں
نہیں رہیں گے, کسی خانقاہ میں وقت نہیں گزاریں گے, تو یہ زبان, دل, روح اور سر سے دائمی ذکر کرنے کو سمجھ نہیں پائیں گے. جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ دلالت کرتا ہے. تیسری منزل مشاہدہ کی ہے, جن پر فصلہ دلالت کرتا ہے, کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے. اب یہ جو پیراگراف ہے حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر کے اس تفسیر میں لکھا گیا, اس کو سمجھنے کے لیے خود تفسیر ہی آپ دیکھیں. میں تو بس آپ سے شیئر کرنے کے لیے اس پیراگراف کو, اس پہ غور کرنا پڑے گا آپ کو, تب یہ جا کر کھلے گا کہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یہ کیا بات کہی گئی ہے اور کیسے تصوف جو ہے اس آیت سے نکالا گیا ہے. صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے شاید مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقہ کے اذکار کی ترتیب جو رکھی ہے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہوئے شاید رکھی ہے, وہ کہ آپ نے مبتدی کے لیے اس میں ذات کا ذکر معین کیا, تزکیہ نفس میں نفی و اس بات کو معین کیا. یہ کیا ہے؟ نفی و اس بات, لا الہ الا اللہ, اس کو نفی و اس بات کہتے ہیں اہل تصوف. اور فرمایا کہ نماز نفس کے تزکیہ کے بعد ہی تکمیل کے بعد ہی مکمل فائدہ دیتی ہے. اور فرمایا تجلیات ذاتیہ, اور ان میں ترقی نماز ہی سے ممکن ہے. واللہ عالم. تفسیر مظہری جلد 10 تفسیر سورہ اعلیٰ. اب اس کو دیکھ لیجئے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی ہے. یہ فائدہ بھی اسی میں لکھا ہے کہ سورہ اعلیٰ کا عروج میں بہت بڑا اثر ہے, جس طرح سورہ علم نشرح لک صدرک کا نزول میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. حضرت مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ یہ سورہ کو پڑھنے سے عروج ہوتا ہے اور اس سورہ کو پڑھنے سے نزول ہوتا ہے. اب یہ عروج اور نزول کیا ہے؟ یہ بھی تصوف کا یہ چیپٹر ہے. آپ جب تک اس لائن میں آئیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ باہر رہ کر جو ہے آپ صرف تنقید کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ سورہ فجر میں یا ایھتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ: اے نفس مطمئن, واپس چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, بس شامل ہو جائے میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30. اب دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں تصوف جھلکتا ہے. کوئی روحانی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نفس کا تزکیہ اور جس چیپٹر سے اور جس علوم سے یہ اہل تصوف جو ہے بحث کرتے ہیں اور جس پر جو ہے ان کی پورا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا قرآن کریم سے اس کا استدلال نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب یہ آیت کریمہ اس کو صحیح طور سے اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو اہل تصوف سمجھ سکتے ہیں. آپ کو سمجھنا بھی ہے تو یہاں آ کر ہی سمجھ, ورنہ یہ آیت کریمہ کو آپ صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پائیں گے. نفس اللہ تعالیٰ کے, یہ دیکھیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کیا تفسیر کر رہے ہیں. نفس اللہ تعالیٰ کے ذکر اور طاعت میں یوں مطمئن ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں مطمئن ہوتی ہے. اس اطمینان کا اس وقت تک تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک رذیل صفات اس سے زائل نہ ہو جائیں جو اس کے نفس کے امارہ ہونے کا موجب تھیں. جب تک نفس امارہ رہے گا یہ سب صفات جو ہے نفس اطمینان, نفس جو آپ کا جو ہے اطمینان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب یہ کیسے زائل ہوگا؟ یہ نفس امارہ کیسے جو ہے یہ نفس میں مطمئنہ میں تبدیل ہوگا؟ یہ بالکل یہ صوفیہ کا چیپٹر ہے اور ان کے بغیر جو ہے آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے. نفس پر جو ہے وہ قابو پانا وہ بغیر شیخ اور مرشد کی صحبت کے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان صفات کا زوال اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات محمودہ کی تجلیات نصیب نہ ہوں اور نفس ان صفات میں فنا نہ ہو جائے اور ان سے بقا نہ پا جائے.
اس وقت وہ حقیقی ایمان پانے والی ہو جائیں گی۔ نفس کے بارے میں کہا، نفس کو یہاں مؤنث استعمال کیا گیا۔ جس طرح کتا اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نمک میں گر کر نمک نہ ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو جو ہے وہ فنا، یہ فنا اور بقا، یہ بھی اہل تصوفی کا چیپٹر ہے۔ آپ کیسے اس علم سے جو ہے اکثر انحراف کر سکتے ہیں؟ وہ سطحی قسم کی جو ہے وہ تفسیریں آپ اس میں پڑھیں گے، بلکہ بعض تفسیریں تو ایسی ہیں کہ اس میں تصوف کا تو وہ تھا، لیکن وہ خرش کر جو ہے اس سے نکال کر اس کو تفسیر وہ پڑھایا گیا، کہ وہ لوگ تو سمجھ نہیں سکتے یہ سب باتیں۔ اب وہ سمجھ نہیں پاتے چونکہ ان کے خیال کا اور ان کی فہم کا یہ قصور ہے، لیکن وہ قصور جو ہے یہ اہل صوفیہ کو دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت سے ہے ہی نہیں، ان کے مطابق نیرے جاہل ہیں۔ فائدہ، بعض صوفیہ نے کہا، یہ صوفیہ بہت بڑے بڑے عالم ہیں، یہ شیخ ابن عربی کیا وہ جاہل تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کیا وہ جاہل تھے؟ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی، ذرا ان کے علوم اور فنون پر گرفت جو تھی ان کو ذرا دیکھ لیں، اب پڑھ لیں، پھر صوفیہ پر جو ہے آپ کوئی انگلی اٹھائیں اور ان پر تنقید کریں۔ ان صوفیہ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے وہ نفس جو دنیا میں مطمئن ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر اور صوفیہ کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آ۔ تفسیر مظہری صفحہ 323۔ کہاں ہے؟ دیکھیے، کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ میں نے اپنے سے تفسیر نہیں کی ہے، اور جو لوگ یہ اپنے سے کر رہے ہیں وہ بہک رہے ہیں، اور آئے حق سے جو ہے یہ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے بھائی، جن پر جو ہے پوری دنیا متفق ہے، جن کے علوم و فنون پر ہیں، آپ دیکھیے تفسیر مظہری کو اٹھا کر دیکھیے، تفسیر روح المعانی تو عربی میں اس کا تو ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو پایا ہے اردو میں، اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ تصوف وہاں پہ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے۔ تو آپ اپنی فہم پر جو ہے نا بھروسہ نہ کریں کہ آپ ہی قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن سے دور ہے، اس لیے وہ تصوف اور صوفیہ اور یہ مراقبہ اور صحبت کی وہ بات کرتا ہے۔ یہ آپ کے فہم کا قصور ہے، اس کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے فہم صحیح سلیم جو ہے عطا کریں۔